السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، الحمدللہ آج آپ کی مسجد میں بہت دن کے بعد آنے کے بعد خوشی محسوس ہو رہی ہے اور دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ ہر وہ آدمی جو اس مسجد کے بنانے میں، دینگرانی کرنے میں اور آباد کرنے میں کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے، ہر قسم کی مصیبت، آزمائش، پریشانی، بیماری اور اچانک آنے والے حادثوں سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ مسجد کی نگرانی کرنا، خدمت کرنا، دیکھ بھال کرنا اور مسجد کے لیے اخراجات کا خرچ کرنا، یہ تمام ثواب کے کام ہیں اور یہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیزیں۔ جب تک مسجد آباد رہے گی اس وقت تک اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، اور پھر جنت میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے خاص مقام بنائے گا، اور جو ان کے لیے گھر بنے گا اس پر ان کا نام لکھا ہوا ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ آدمی کچھ بھی کر لیتا، خرچہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ختم ہو جاتا، مگر یہ حسنات، یہ نیکیاں جو ہیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو ایسے چیزوں میں کبھی بھی یاد رکھیے، اچھے کاموں میں آگے بڑھنا، دل کھول کے خرچ کرنا۔ آدمی دنیا کی چیزوں میں بہت کچھ کرتا، اچھے کام ہے، کسی مدرسے کا اعلان ہے، کسی مسجد کا اعلان ہے، یا کچھ بھی اگر ہے، آپ سے جو ہو سکتا وہ تعاون کریں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں جب تک وہ کام چلتے رہتا اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا۔ عام طور سے لوگ کیا کرتے، سلام پھیرنے کے بعد اگر کوئی اعلان ہو رہا، مسجد کا اعلان ہو رہا، مدرسے کا، یا بہرحال کسی چندے کا ہو رہا، تو لوگ ایسا بھاگتے جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو شیطان جیسا بھاگتا، لوگ ایسا بھاگتے۔ حالانکہ آنے والا جو ہے ایک تو مسافر سفر کر کے آتا ہے، اور اللہ کے واسطے دور دراز سے سفر کر کے تکلیف اٹھا کر آتا۔ مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا، اور وہ آپ کے حق میں دعا کرتا، اللہ آپ کو اچھا رکھے، اللہ آپ کو برکت دے آپ کے۔ تو آدمی وہ سننا بھی نہیں چاہتا، وہ دعا بھی لینا نہیں چاہتا۔ کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کرنا۔ آنے والا ایک تو مسافر ہے، اس کی دعا قبول ہوتی، اور آنے والا دعائیں کرتا، اللہ آپ کو اچھا رکھے، برکت دے، فلاں دے، جو جو بھی دیے، تو اللہ تعالیٰ قبول کر رہا، تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ کبھی بھی یاد رکھو، اچھے کاموں میں آگے بڑھنا۔ کبھی بھی کوئی بھی بات ہے، کچھ بھی آپ دیجئے، وہ آپ کی اپنی سہولت ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ آپ جو کما رہے ہیں وہ دے دیجئے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہے آپ کو آپ دے دیجئے، نہیں، جو آپ دے سکتے، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی نیت کو دیکھتا۔ اگر آپ یہ کریں گے تو اللہ 10 کا ثواب دے گا، یہ کریں گے تو اللہ 70 کا ثواب دے گا، یہ کریں گے تو اللہ 700 کا ثواب دے گا، اور یہ کریں گے تو بتایا وَيُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا بے حساب عطا کرے گا۔ دیکھیے آپ نے 1 روپیہ دیا، ایک پیسہ دیا، جو بھی دیا ہوگا، آپ کی نیت اور میری نیت کے اعتبار سے اللہ اجر دیں گے۔ یہ ایک کا ثواب 700 تک ملے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا بے حساب عطا فرمائے گا، اور اللہ کے پاس کوئی ماشاءاللہ کمی نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی یاد رکھو کوئی مصیبت ہے، پریشانی ہے، آزمائش ہے، بیماریاں ہیں یا کوئی پرابلم اگر ہے تو اللہ کے راستے میں دیتے رہو۔ اللہ کے راستے میں حدیث میں آتا ہے داؤ مرضاکم بالصدقات، یعنی اپنی بیماریوں کا علاج صدقات و خیرات کے ذریعے کرو۔ کوئی بھی پریشانی آ گئی، آدمی بھاگتا، ڈاکٹر تو نہیں جاتا، جانا چاہیے جائیے، مگر جاتے جاتے کسی غریب کے لیے 5-10 روپے دے کر جائیے۔ کسی کے لیے کوئی کبھی کوئی پریشانی آ رہی ہے تو فوری طور سے آپ صدقہ و خیرات کریں گے تو اس سے کیا ہوتا، حدیث میں آ رہا ہے انسان پر آنے والی آزمائشیں اور پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا۔ کبھی بھی یاد رکھو، دیتے رہو اللہ دیتا، روک کر رکھیں گے تو وہ چیز باقی نہیں رہتی، وہ جانے والی چیز کہیں بھی جائے گی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایسے کاموں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیتے رہیے، مسجدوں کو آباد کیجیے، مسجد اچھا بنا ڈالے، خوبصورت کر ڈالے، اے سی لگا ڈالے، سہولت الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ دے رہا ہے تو آنے والے مصلیوں کے لیے سہولت پیدا کرنا یہ، لیکن یہ سمجھنا کہ ہم تو بہت خدمت کر رہے ہیں فلاں نے، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے۔ مومن ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر آپ کچھ بھی کر لو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ ایمان ہونا سب سے پہلے، اللہ پر ایمان ہونا، اللہ پر یقین ہونا، اب اس کے بعد آپ جو بھی کریں گے۔ مشرکین وغیرہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ وغیرہ کی وہ لوگ نگرانی کرتے تھے، حاجیوں کو پلانا، حاجیوں کو کھلانا، ان کے رہنے کے لیے سہولتیں پیدا کرنا، بہت خدمت کرتے تھے، بہت کرتے۔ یہ کہ خاندان والے کوئی صرف پانی پلاتے، کوئی کھلانے والے، کوئی پلانے والے۔ اللہ نے کہا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کی خدمت کر لینا، حاجیوں کی خدمت کر لینا، ان کی دیکھ بھال کر لینا یہی ثواب کا کام سمجھ رہے ہیں کیا؟ نہیں، اصل چیز ہے ایمان۔ اب ان کے بعد دیکھیں ایمان نہیں تھا، حالانکہ بہت کام کرتے تھے۔ تو ایمان سب سے پہلی چیز، اس کے بعد عمل۔ خالی ایمان لا لیے زبان سے، عمل کے اعتبار سے اگر پیچھے ہو جائیں کوئی فائدہ نہیں۔ تو اسی لیے آج توحید اور شرک کے تعلق سے میں ضروری باتیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا۔ تو میں ہمارے بھائی عبدالحمید صاحب اور تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ موقع انہوں نے عطا کیا، اور میری ایک خواہش بھی یہ ہے کہ اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو مہینے میں ایک مرتبہ پروگرام رکھیے، کوئی ایک دن آپ مشورہ کر کے یہاں کی جماعت کی سہولت کے اعتبار سے، اتوار ہے، جمعہ ہے، یا کوئی دن میرے لیے کیا بھی نہیں ہے، تو میں مہینے میں ایک مرتبہ اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو انشاءاللہ میں آؤں گا، اور کچھ بھی جو بھی موقع ملے گا اللہ رسول کی باتیں انشاءاللہ ہوئیں گے۔ آپ لوگ سوچئے، مہینے میں کوئی ایک ہفتہ، کوئی ایک دن آپ مقرر کر لیجئے، انشاءاللہ مغرب سے عشاء تک مختصر وقت رہے گا، اس میں جو بھی دین کی باتیں ہیں اگر ایک آدمی بھی صحیح راستے پر آ گیا تو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بہت بڑی بہت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن بھیج رہے تھے، کئی باتیں بتایا آپ نے۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا علی ان یہدی اللہ بک رجل واحد خیر لک من الحمر النعم، اے علی اگر تیرے ذریعے اللہ ایک آدمی کو بھی رستہ بتا دیا، یہ ایک آدمی کو بھی اگر راستہ بتا دیا تو دنیا کی دولت سے سب سے بہتر یہ چیز۔ وہ زمانے میں اونٹ جو تھے لوگوں کے پاس سواری تھی، اور اونٹوں میں لال رنگ، بعد اونٹ آتے جن کا رنگ جو ہوتا ذرا لال سرخی مائل رہتا، وہ عرب کی بہت بڑی دولت۔ آج جیسے بڑے بڑے امپورٹڈ بڑے بڑے گاڑیاں سمجھی جاتی ہیں، وہ زمانے کے اندر
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی اگر تیرے ذریعے اللہ یہ ایک آدمی کو بھی اگر سیدھا راستہ بتا دیا تو دنیا کی دولت سے بہتر ہے. اس وقت کی جو دولت تھی آپ نے بتایا، آج دنیا کی کوئی بھی گاڑی لے لیجئے بڑی سے بڑی، اس سے بہتر یہ ایک آدمی اگر ہمارے ذریعے سے اگر بندہ، تو ہم اصلاح کے کام کرتے رہیں. ہم درس وغیرہ کا یہ تو سلسلے الحمدللہ چلتے رہتے، مفید بنائیے اور یہ کام اگر ہوتے رہیں گے. یہ ایک آدمی جماعت میں آنے والا ہے، اب محلہ اتنا بڑا ہے، ذرا ملنے جلنے والوں کو بلائیے، دعوت دیجیے، بھائی آج ہماری مسجد میں پروگرام ہے، آپ آئیے، ایسا آئیے. آنے والا اگر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیا، صحیح راستہ بتا دیا، تو اس سے بڑھ کر کیا ہے. تو اب میں بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات میں بتا رہا ہوں. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے فرشتے آتے ہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں صبح میں آتے ہیں، شام میں آتے ہیں. صبح اور شام کے فرشتے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تم لوگ گئے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اللہ تجھے یاد کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری عبادت کر رہے. دیکھیں صبح میں آنے والے فرشتے اگر ہم فجر میں موجود ہیں تو ہمارے بارے میں گواہی. فجر میں اڑ کے سو گئے بولے تو ایک تو بہتری چلے گئی، برکت چلے گئی، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اب فرشتے شام میں آنے والے فرشتے، صبح کے فرشتے واپس جاتے ہیں، تو شام میں فرشتے اترتے ہیں، رات کی ڈیوٹی کرنے والے. اب وہ لوگ آتے ہیں تو مغرب کا وقت ہوتا، عصر کا وقت ہوتا. تو وہ لوگ دیکھیے دو فرشتے بھی آنے والے جانے والے کہتے ہیں اے اللہ ہم لوگ گئے تو وہ لوگ تیری عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، دعا کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے. اب آنے والے بھی دوائی دیتے، یہ بھی دوائی دیتے. اچھا اللہ تعالیٰ پوچھتے وہ لوگ کیا چاہتے ہیں، کیا ان کا مطالبہ ہے؟ تو کہتے ہیں وہ جنت مانگتے ہیں، جنت کا سوال کر رہے ہیں اور دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا وہ لوگ جنت دیکھے کیا؟ بولا کہ اللہ نہیں دیکھے. کیا وہ جہنم دیکھے کیا؟ بولا نہیں دیکھے. اچھا اگر وہ جنت دیکھ لیں گے تو اللہ اور دعا کریں گے اور مانگیں گے اور مانگیں گے. اگر وہ جہنم دیکھے تو بولیں گے اللہ وہ لوگ پناہ مانگیں گے. ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سنیے کہ میں وہ سارے لوگوں کو معاف کر ڈالا. سبحان اللہ، میں سب کو معاف کر دیا. فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ لوگوں میں ایک آدمی جماعت میں آیا کوشے کے کام کو آیا، کیا آیا، جا رہا تھا ضرورت کے لیے، پیشاب کے لیے، پیخانے کے لیے، بہرحال آیا، دیکھا بیان چل رہا تو آ کے بیٹھ گیا. اس کی نیت بھی نہیں تھی، اس کا ارادہ بھی نہیں تھا، آ گیا، جا رہا تھا، اچھا کام چل رہا، آ کے بیٹھ گیا. تو اس کے بارے میں کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں معاف کر دو، معاف کر دو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم جلسا لا یشقا جلیسہم، وہ ایسے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی میری رحمت سے محروم نہیں ہوتا. آ کے بیٹھا، معلوم نہیں اس کا وہ بھی نہیں تھا، دیکھا کیا کہ لوگ بیٹھے ہیں، آ کے بیٹھ گیا. ایسے لوگوں کو بھی اللہ معاف کرتے ہیں. تو کبھی بھی یاد رکھو اچھے موقعوں سے فائدہ اٹھانا، جہاں اللہ کا یا ذکر ہو رہا، دعا ہو رہی، ایسی چیزوں میں شامل ہونا. 5-10 منٹ اگر آدمی نکال دیا، ہو سکتا ہے وہاں بیٹھنے سے ہمارے کو کوئی ایک بات ملی، نصیحت مل گئی، تو انشاءاللہ ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اللہ مجھے آپ کو ہر اچھے کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، سب سے پہلی چیز اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ اقرار کرنا کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ. اور یہاں پہ جو بات ہوتی ہے دیکھیے، لا الہ، دنیا میں کوئی سچا معبود نہیں ہے، دنیا میں کوئی سچا خدا نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے. اللہ ہی ہے. دنیا میں ہزاروں خدا ہے، جتنے کنکر اتنے شنکر، جتنے کنکر ہے اتنے خدا، اتنے دیویاں، اتنے فلاں اتنے فلاں اتنے فلاں. اور مسلمانوں کے اندر بھی
بے شمار مسلمانوں نے خداؤں کو بنا لیا. اب یہاں پہ بتا رہا ہے الا اللہ، صرف اللہ. اس کے بعد طریقہ دنیا میں کس کا چلے گا؟ بابا کا، اماں کا، بزرگوں کا، پیروں کا. کس کا طریقہ چلے گا؟ محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق جوڑ لیا تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا. اور اس کے بعد وہ عمل کرا، خالی ایمان لا لیا نہیں، اس کے ساتھ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جہاں بھی ایمان کا ذکر ہے عمل کا بھی اللہ نے ذکر کیا. اچھے کام کریں گے. نجات کے لیے ایک ایمان کی ضرورت ہے اور دوسرا عمل. ایمان اور عمل یہ دو چیزیں اگر رہیں گی تو آدمی کامیاب ہوگا. خالی ایمان ہے، عمل نہیں ہے. اچھے کام ہیں مگر ایمان نہیں ہے، دونوں بیکار. تو اب یہاں پر اب بتایا جا رہا، آپ دیکھیے گا کہ نجات کے لیے اللہ کو ایک ماننا. اب یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیے. آج مسلمان، اکثر مسلمان جو ہے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ یوسف 12ویں پارے میں کہہ رہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ، یعنی اللہ اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہیں اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مگر وہ لوگ شرک کرتے ہیں. ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں. چلیے ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی محرم گزرا، گزشتہ جمعہ محرم کی 10 تاریخ تھی. اور یہ محرم کا مہینہ کیسا ہے، کیا فضیلت ہے، یہ آپ لوگ بار بار سنے ہوں گے، بار بار سنایا گیا ہوگا. مگر وہاں دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور دنیا کے اندر واقعات ہوتے رہتے ہیں، کبھی اچھا بھی ہے برا بھی ہے. کہیں کوئی پیدا ہوتا ہے، کہیں جنازہ اٹھتا ہے. کسی گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں، کسی گھر میں ماتم ہوتا ہے. یہ تو دنیا کا دستور ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے کوئی بزرگ نہیں، کوئی اس کی اہمیت نہیں. کسی کا انتقال اگر ہو گیا تو اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں. موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں دنیا میں چلتے رہتا. اب دیکھیے، اگر واقعی معنی میں مسلمانوں کا اسلامی سال شروع ہونا تو کب ہونا؟ اللہ کے رسول جس دن پیدا ہوئے اس دن سے ہونا چاہیے، ربیع الاول کے مہینے سے. لیکن وہاں ویسا نہیں رکھا گیا، محرم سے رکھا گیا. تو اب یہاں پہ کیا ہے، جب مکے سے مدینہ اللہ کے رسول آئے، اس کے بعد اسلام پھیلا، ترقی ہوئی، آگے بڑھا، تو وہاں سے تو مطلب یہ کہ کسی کا پیدا ہونا اور مرنے کی وجہ سے کوئی خوشی اور غم کا دن مقرر نہیں ہوتا. محرم کے اندر کوئی ایک واقعہ ہو گیا. واقعہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہوا. ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کے عزت سب ہمارے دلوں میں پورا ایمان کا حصہ ہے. اور اللہ کے رسول نے کہا میں ان سے محبت کرتا ہوں جو ان سے محبت کرے وہ مجھ سے. مگر کیا ہوا، شیطان ان کے انتقال کی وجہ سے 2 برائیاں پیدا کرا. پہلی برائی، جتنے ان کے چاہنے والے تھے یہ سب کے سب افسوس کا دن بنا لیا. رونا، چیخنا، چلانا، فلانا یہ کر دیا. جتنے دشمن تھے خوشی کا دن منائے. اسی لیے آپ لوگ سنیں گے محرم میں اچھا پکانا، اچھا وہ کرنا، اچھا کھلائے، سال بھر اللہ برکت دیتا فلاں. یہ یعنی دوستوں نے رونے کا دن بنا لیا، دشمنوں نے خوشی کا دن بنایا. دونوں بھی غلط. اور ان کے انتقال کے 340 سال کے بعد دنیا میں یہ ساری برائیاں پیدا کی گئی. اس سے پہلے کیا ان کے والد کو شہید نہیں کیا گیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید نہ کرے، حضرت حزمہ کو شہید نہ کرے. کتنے لوگ شہید ہو گئے. آج کسی کو یاد نہیں کرتے لوگ، کسی کو نام لے. ایک بات یاد رکھو، نظر اور نیت، جو بھی آپ نیت کرنا ہے، کرنا ضروری نہیں ہے. آپ نیت کریں گے تو صرف اللہ کے لیے. اگر میرا کام ہوا تو مثلاً 2 رکعت نماز پڑھوں گا، 1 روزہ رکھوں گا، 1 غریب کو میں کھلاؤں گا، کوئی بھی نہیں، صرف اللہ کے لیے. اللہ کے لیے کرنا ضروری نہیں ہے، کرے تو پورا کرنا.
لیکن اللہ کو چھوڑ کر کسی انسان کے لیے نظر کرنا، ان کے نام کی نظر کرنا، ان کے نام کی نیاز کرنا، یہ جو آج کل جیسا ہوتا، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ آپ محرم کی 10 تاریخ کو اور اس سے پہلے 9 تاریخ کو 7 تاریخ کو آپ نے دیکھا ہوگا مسلمان ناچنا، کودنا، گانا، بجانا، اور کیا حالت ہوتی دیکھیے، کتنا خرچہ ہوتا، بیکار چیزیں، پورے باچے دیکھیے۔ ہمارے پاس تو پلیان تو وغیرہ تو معلوم ہو رہا تھا کہ پوری رات جگمگا رہا ہے، پورے کب تک؟ فجر کی اذان تک پورے ورجنل مسلمان اب لے کے جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ کیا چیز ہے میرے بھائی؟ سوچو، تم لائے لکڑیاں لائے، جھٹیاں لائے، تم لائے سب، اور اس کے اوپر چلایا جا رہا ہے علاوے خود۔ ارے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم ایمان لائے، پھر وہ آگ میں کودنے کا مطلب کیا؟ وہ گزرے حالات ہو گئے، چلے گئے، واقعی افسوس کا مطلب یہ کہ ہر سال آپ افسوس کریں گے، ہر سال وہ کریں گے۔ آج باجے وغیرہ پہ لاکھوں روپیہ خرچہ ہوتا، ناچنا، بجانا، گانے، لائٹنگ وغیرہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ 10 تاریخ کو وہی چیزوں کو لے آ کر سڑے پانی میں پھینکتے کہاں کی؟ پورے شیرے، ڈھپٹیاں، فلاں 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 فلاں۔ اگر وہ جو لاکھوں روپے آج خرچ ہوتا، اگر مسلمان کسی اچھے کام میں لگاتے، مثلا آپ کے محلے میں غریب بچوں کی شادیاں، آپ کے خاندان میں غریب بچوں کی شادیاں، پڑھنے والے بچوں کے لیے انتظام، کتنی آج غریبی ہے میرے بھائی۔ خود خاندانوں میں ہمارے بھائی بہنوں کی کیا کیفیت ہے، وہ پیسہ اگر کسی کو اگر لگائیں گے ثواب تو ملے گا، کیا فائدہ بولو؟ ایک تو گناہ ہے، ایک تو حرام ہے۔ اب وہی چیزیں سامنے رکھیے، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا غور کر کے دیکھیے، اللہ کے واسطے یہ تمام جو بھی کام ہے، کوئی جھنڈا فائدہ نہیں دیتا، کوئی خبر فائدہ نہیں دیتا، کوئی بزرگ کوئی کچھ نہیں دیتا۔ ارے آج تو یہ حالت ہے میرے بھائی، اس درد بھری دنیا میں کوئی ہمارا نہ ہوا، غیر تو غیر ہوئے، اپنوں کا بھی سہارا نہ ہو۔ آج کی دنیا میں خود آج دیکھیے کتنے واقعات ہم دیکھتے رہتے۔ عید سے پہلے ایک تقریر پروگرام چل رہا تھا، دیکھا یہ گھر میں قربانیاں ہو رہے ہیں، گوشت تقسیم ہو رہا، فلاں ہو رہا، بھائی ہے، سگا بھائی ہے، اس کے گھر کے بیچ میں ایک دیوار ہے، یہاں بکرے مرغے سب وہ ہو رہا ہے، یہاں پہ سکی روٹیاں نہیں مل رہی ان لوگوں کو عید کے دن۔ سگے بھائی ہے، سگے بھائی، ایسا کتنا ہو رہا؟ تو اللہ کے واسطے یہ شرک کے کاموں میں مت جائیے۔ آپ دیکھیے توحید کے بارے میں جو بات ہے، توحید اسلام کی بنیاد، اس کے بغیر کوئی اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ توحید سب سے پہلا فرض ہے جس کا اقرار کرنا ہر آدمی پر ضروری ہے۔ توحید اگر آدمی اس پر، توحید کا معنی ہے کہ اللہ کو ایک مانو، ایک سمجھنا، یہ سمجھنا کہ سب اللہ کے ہاتھ میں، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، دنیا کا بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں، اللہ کے نام، ہر قسم کی عبادت کا کام اللہ کے لیے، احترام عزت کا، یعنی ہر کام عبادت کا جو بھی ہے اللہ کے لیے، مانگنا ہے اللہ سے، دعا کرنا ہے اللہ سے، سب اللہ تبارک تعالیٰ دینے والا ہے۔ اچھا اب یہاں پر آپ ذرا دیکھیے، اگر کوئی آدمی توحید پر رہا، اللہ کو ایک مانا، اسی پر جم کر رہا اور اسی پر اس کی موت آ گئی، اللہ کا وعدہ ہے اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ دعا کرو کہ اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے۔ اچھا پھر اس کے بعد ذرا غور کرنے کی بات یہاں پر ہے، دیکھیے توحید میں دو باتیں ہیں، یہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں دو باتیں ہیں، بتا رہا لا الہ
دنیا میں کوئی بھی سچا خدا نہیں ہے الا اللہ. کیا مانا؟ سوائے اللہ کے. اس کے بعد محمد رسول اللہ. اور طریقہ دنیا میں کسی کا چلے گا تو کس کا چلے گا؟ محمد رسول اللہ. یہ دونوں باتوں پر اگر آپ اختیار کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت نصیب فرمائے گا. اچھا، تمام انبیاء دنیا میں آئے اسی کی طرف دعوت دی. اور اس کے بعد دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یعنی تمہارا اللہ ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ رحمان اور رحیم. اللہ کی صفت ہے، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، بہت مہربانی کرنے والا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد اب یہاں پر اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر آدمی مانتا تھا، ہر ایک آدمی عزت کرتا تھا، اور سب کا خیال تھا کہ ان سے زیادہ سچا آدمی دنیا میں کوئی بھی نہیں، ان سے زیادہ امانت دار آدمی کوئی بھی نہیں. دشمن بھی اپنی امانتیں لا کر آپ کے پاس پیش کرتے. پورے عرب کے لوگوں میں کسی نے بھی نہیں کہا کہ مثلاً آپ کے اندر یہ برائی پائی جا رہی، یہ عیب آپ کے اندر پایا جا رہا نہیں. ہر آدمی کہتا تھا کہ پورے سوسائٹی میں، پورے ماحول میں، پورے عرب میں اس سے زیادہ سچا آدمی کوئی بھی نہیں ہے. دشمنی کیا تھی؟ کیا دشمنی ہوئی؟ اب غور کیجئے. ایک مرتبہ بڑے بڑے لوگ، کافروں کے بڑے ابو جہل وغیرہ یہ ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں بھی آپ لوگوں کو، کیا میری بات سنیں گے؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ 10 باتیں بولیے، ہم سننے تیار ہیں. 10 باتیں ہیں، 10 باتیں بولیے، ہم سننے کے لیے تیار. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر. اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی دنیا میں خدا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی سب سے زیادہ ڈرپوک قوم، بزدل قوم، لوگ بولتے عرب بہت بہادر تھے، نہیں، آپس میں لڑکے مرنے میں بہادری تھے. ڈرپوک بزدل قسم کے لوگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ ایک بات بولتا ہوں بھائی، قولوا لا الہ الا اللہ، تم یہ کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور آپ نے فرمایا تملک العرب والعجم، پورے عرب، عجم اور پوری دنیا کے تم مالک بن جاؤ گے. اب ذرا غور کر کے دیکھو، یہاں پہ ذرا غور کرنے کی بات یہاں پر ہے. اللہ کے رسول نے کہا ایک بات کہو، ایک بات میری کہو. بولے 10 بولو، ہم سنتے. جب آپ نے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو، وہ تو 360 خداؤں کی عبادت کرتے تھے. تو انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا ہمارے خداؤں کو ایک بول رہا نہ انہیں، پورے خدا بیکار ہو گئے. ان ھذا لشیء عجاب، یہ عجیب قسم کی چیز ہے بھائی، یہ بات ہم کبھی بھی نہیں سنے. اب دیکھیے خالی یہ بات بول رہی، ایک اللہ کو مان لو تم لوگ، پوری دنیا کے مالک بن جاؤ گے. سارے لوگ اپنے کپڑوں کو جھٹکتے ہوئے، اپنے کپڑے ایسے ہی اپنے کپڑوں کو جھٹکتے ہوئے، ایسا جھٹکتے ہوئے، کیا جی عجیب بات بول رہا ہوں، انہیں ہمارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک مانو بول رہا. سب اٹھ کے چلے گئے، سب اٹھ کے چلے گئے. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے تھے اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو. اچھا، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں لوگوں کو بتایا، اے میرے جیل کے دوستوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ اللہ جو پاور والا، طاقت والا ہے وہ بہتر ہے یا الگ الگ خدا بہتر ہے؟ اس کے بعد حضرت یوسف نے کہا یہ سب بیکار ہے جی، یہ سب بیکار ہے، یہ سب تم لوگ نام رکھ لیے، یہ خدا ہے، فلاں ہے، یہ ہے، کوئی غریب نواز ہے،
کوئی بندہ نواز ہے، کوئی دستگیر ہے، کوئی اجی انسان کس کو کیا دیتا ہوں؟ تمہیں کیا دیں گے، میں کیا دوں گا؟ بندہ نواز بندوں کو دینے والا، غریب نواز غریبوں کو دینے والا. مگر آپ تعجب کریں گے جس جگہ بندہ نواز لوگ کہتے ہیں، غریب نواز جہاں کہتے ہیں، وہاں پر اس کے درگاہ کے سامنے ہزاروں فقیر ہیں، ہزاروں مانگنے والے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر وہ دینے والا ہے تو یہ ہزاروں فقیر کیا ہے؟ مطلب ہے کہ میں خود بھوکا ہوں تو ایک بھوکے کو کیا دے سکتا ہوں؟ میں خود ضرورت مند ہوں تو دوسرے ضرورت مند کو میں کیا دے سکتا ہوں؟ تو اب یہ دیکھیے لوگوں نے بنایا دستگیر، ہاتھ پکڑنا. دست بولے تو ہاتھ، گیر بولے تو پکڑ، دستگیر بولے تو ہاتھ پکڑ. اب اس کے بارے میں جو قصے لوگ بولتے، اب میں اس میں سب میں نہیں جاتا بھائی، اور وہ سب چیزیں بالکل غلط ہیں. ایسے تقریروں میں، ایسے وعظوں میں، ایسے پروگراموں میں جانا بھی غلط ہے. جائیں بھی تو اب گناہ ہوگا، کیونکہ شرک کی باتیں سب اللہ کو گویا نعوذ باللہ. لوگ آج کیا کرتے، اللہ مجبور ہے، اللہ کے پاس نہیں ہے اس واسطے ان کے پاس مانگ رہے ہیں. آج کیا کیا عقیدہ، اللہ بچانا اللہ بچانا. تو اس لیے یہاں پر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے، 1,20,000 پر 4,000 پیغمبر دنیا میں آئے، سب یہی بولے لا الہ الا اللہ. سب کی دعوت یہی تھی، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اچھا تو اب یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے. بندوں پر یہ ہے حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. یعنی بندوں کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اور اللہ کا کیا حق ہے؟ جب بندے اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا حق العبادت علی اللہ اللہ یعذبہم. بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کا حق، بندوں کا حق ہے کہ اللہ کو مانیں، اللہ کا حق ہے کہ بندوں کو جب اللہ کو مان رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہ دے. اچھا اب یہاں پر ذرا اندازہ لگائیے گا، اللہ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے تمام، اللہ جیسا ہے، جیسے اس کے صفات ہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کا ایکول کوئی بھی نہیں ہے. اور یہاں پہ بتایا جا رہا اگر کوئی ہم سے پوچھے اللہ کے بارے میں کیا بولتے ہم کو ذرا بتاؤ، پڑھیے سورہ اخلاص آپ پڑھیے. قل هو اللہ احد کے اندر بتایا قل هو اللہ احد. آپ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. اللہ کون ہے بھی؟ دنیا میں ہم جس کو اللہ بنا لیتے انہیں بیمار بھی ہوتا، اسے علاج بھی کرنا پڑتا، انہیں سوتا بھی رہتا. یہ اللہ کیسا ہو سکتا؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ قل اللہ احد، آپ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز، کسی کا محتاج نہیں. اور کیا ہے اللہ؟ لم یلد ولم یولد، اللہ پیدا بھی نہیں ہوا، اللہ کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، اللہ کسی کا باپ بھی نہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اللہ سے کوئی پیدا. اور کیسا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا برابری کرنے والا، اس کا برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کے بارے میں دیکھیں قرآن کی چھوٹی سورت، اور یہ سورت کیا ہے؟ بولے قرآن کے حصہ، سے زیادہ حصے کا گویا آدمی اگر قل اللہ ایک مرتبہ، 3 مرتبہ اگر کوئی آدمی ہے سورت پڑھا تو یہ قرآن پڑھنے کا ثواب. کیونکہ قرآن میں توحید کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے، رسالت پیغمبر کے بارے میں بتایا گیا. تو توحید کا گیا بولے تو 1/3، 1/3 قرآن کے برابر. 3 مرتبہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو ماشاءاللہ یہ قرآن پڑھنے کا اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے. اچھا تو اب یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات یہاں پر دیکھیے، اب اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اس کی عبادت کے لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
جن اور انسان جو بھی ہیں اللہ عبادت کے لیے پیدا کیا. اچھا، اور ذرا اندازہ لگائیے، ساری دنیا پیدا کرنے سے پہلے اللہ سب کو اپنے پاس جمع کرا. پورے دنیا قیامت تک آنے والے جتنے بھی ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس جمع کرا. کسی کو یاد ہے کیا بھائی اللہ کے پاس سوال جواب ہوا، ہم جواب دیے کوئی؟ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ سب پورے قیامت تک آنے والے پورے لوگوں کو سامنے ٹھہرا کیا. اس کے بعد بتایا میرے بارے میں کیا کہتے تم لوگوں، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سارے لوگ قیامت تک آنے والے کہا قالوا بلا، ہم مانتے ہیں کہ تمہارا رب ہے، ہم مانتے ہیں کہ تمہارا پروردگار ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، دیکھو آج اقرار کر رہے تم لوگوں، بھول جائیں گے، تمہارے کو یاد نہیں رہے گا. میں اس کو یاد دلانے کے لیے پیغمبروں کو بھیجوں گا. 1,20,4,000 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ بھیجا اور بتایا میں کتابیں اتاروں گا. کتابیں 4 بڑی بڑی کتابیں دنیا میں آئی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید. اور اللہ اپنے وعدے کے مطابق پیغمبروں کو بھیجا. پیغمبر آئے یاد دلائے، جو ان کی بات کو سنیں گے وہ نجات پائیں گے، جو ان کی باتوں کو نہیں سنیں گے وہ ہلاک ہو جائیں گے. اللہ اپنے وعدے کے مطابق برابر وہ کیا. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں اگر آپ دیکھیں گے، اللہ کی قدرت، ہر چیز کے اندر اللہ کی قدرت، کتنے چیزیں بنایا کیسا. اور اللہ کہتے ہیں احسن الخالقین، اللہ سب سے اچھا بنانے والا ہے. اور ہر ایک کے بارے میں آپ دیکھیں تو اب یہ چیزیں، پہلی بات یہ ہے اللہ کو ایک ماننا ہے اور اس کے بعد اس پر جم کے رہنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے کوئی ایک ایسا کلمہ بتا، میں اگر وہ کلمہ پڑھتا رہا تو مجھے تیرا ذکر کرنا، تجھے یاد کرنا اور سارے لوگوں میں میرا درجہ اونچا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم لا الہ الا اللہ پڑھو. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ یہ تو تیرے پوری دنیا پڑھتی ہے، ساری مخلوق پڑھتی ہے، سب پڑھتی ہے، میں اگر بولا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ وہ چیز ہیں جس کی پوری دنیا کے اندر اس کی برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. ایک آدمی 90 پر 99 دفتر لائے گا، پورے دفتر فائل بھرے ہوئے، سب میں برائیاں 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 برائیاں، اللہ معاف کرنا، کیا حالت رہیں گی اس کے بعد؟ اب پوری امید ختم، پوری امید اس کی ختم. تو کاغذ، ہوا میں یہ کاغذ، چھوٹا ایک کاغذ اڑتا ہوا آئے گا تو لوگ بولیں گے اتنے عمل، اتنے دفتر سب بے بھرے پڑے ہوئے ہیں، یہ کاغذ کا ٹکڑا کیا ہے؟ وہ کاغذ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا. پورے دفتر جتنے ہیں، پورے دنیا کے لوگوں کے کام، پوری دنیا کے ساری چیزوں کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ کاغذ نیچے رہے گا اور پورے پلڑے اوپر چلے جائیں گے. اور وہ چیز ہے لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ. اچھا تو اب اس کے بعد ذرا آپ آئیے، ایک آدمی جو ہے کسی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گیا. جو ایمان والا ہے جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا. جہنم میں گناہ کی وجہ سے کوئی گیا، ایک مدت وہ سزا کے لیے، جیسا جیل ہے، سزا کے بعد اب اسے جیل سے نکالا جاتا ہے تو گناہ کے بعد اس کو نکالا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ. ہر اس آدمی کو جہنم سے نکالو جو لا الہ الا اللہ. الحمدللہ ایک رتی برابر، ذرا برابر بھی اگر کوئی نیکی کوئی کرا ہوگا، رتی برابر، تنکے کے برابر بھی اگر کوئی کیا ہوگا، اللہ اس کو جہنم سے نکال دیں گے. جس کے دل میں ذرہ بھی ایمان رہے گا، اب نکال لیے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو داخل فرمائیں گے. تو یہاں پہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں اللہ کے رسول کی شفاعت کسے ملے گی؟
جو لا الہ الا اللہ پر جم کر رہا. اور اس کے بعد ہم عاشقان رسول ہیں. عاشق ہونا نہیں ہے یہاں، رسول جیسا بتائے ویسا کرنا، خالی عاشق خان رسول. ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ پنجے انجے جو بھی ہوتے ہیں یہ ان کی خبروں کا ماڈل ہے. کہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا تو کیا ہمارے باپ کے جنازے میں ہم باجے بجا لے کر جاتے؟ کیا مسلمانوں کے اندر یہ دنیا میں کہیں ہے؟ مسلمان اب یہ بولتے ہیں نام لے رہے ہیں تم، نہ ناچنا کودنا باجنا قوالے. اچھا ایک بات، یہ پوری رات ہنگامہ مچتے رہتا اور وہ علاوے جلتے رہتے، وہ سب جلاتے رہتے. معلوم نہیں آپ کے محلے میں پورے ولی ہیں، کون ہے کیا ہے میں نہیں جانتا. ہمارے پاس کی بات میں بتا رہا ہوں. اب پوری رات اور وہاں پہ لا لا کے سب ڈالتے رہتے. نظر ہوتا وہاں پہ یعنی مرچیاں لا کے ڈالتے، ہلدی لا کے ڈالتے، وہاں پر کیا ہو رہا نمک لا کے ڈالتے. اگر ویسا ہے تو میں حمید بھائی اور کو بولوں گا کہ مسجد کے سامنے جلاؤ، روزانہ لا کے ڈالتے جاؤ، روزانہ لا کے ڈالتے رہو. اور وہ سب دیکھیے کیا فائدہ ہو رہا، کیا فائدہ رہا. ارے وہ چیزیں کسی کو دو، کسی غریب کو دو، کوئی بھی کیا بھی نہیں. اچھا ٹھیک ہے، پورے عاشق ہیں سب ہیں. فجر کی نماز میں کتنے رہتے بھائی؟ فجر کی نماز میں پوری رات جاگ رہے ہیں، پوری رات. ہمارے محلے میں تو پوری رات میں سحری کرنے کے لیے رات میں 3 ساڑھے 3 بجے اٹھا، دیکھا پورے محلے میں ہنگامہ 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 ہو رہا. سمجھ میں نہیں آیا. میں بولا ہو رہا ہے کیا؟ اب یہ اچھا اب اس کے بعد کب تک چلا معلوم آپ لوگوں کو؟ کب تک چلا معلوم؟ جب مؤذن کے بعد اللہ اکبر آئی آواز، پورے ورجنل مسلمان نکل کے چلے گئے، ختم، ایک بھی نہیں. جمعہ کے دن عصر کے بعد پورے دن میں 7 تاریخ کو 8 تاریخ کو 9 تاریخ کو مغرب کی نماز میں سلام پھیرے تو ورجنل مسلمان جا رہے ہیں. عشاء کی نماز میں ورجنل مسلمان جا رہے ہیں. فجر کی ادا ہو رہی ہے، پوری گلی ڈچاڈچ لوگوں سے بھری ہوئی ہے. لیکن اللہ رحم کرے، ایک آدمی نماز میں نہیں، ایک آدمی. وہ سب ناچنے والے کودنے والے. کیا رہتا دیکھیے، یہ توحید کے خلاف. اور ایک یہ بات یاد رکھو، اللہ کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم ہی کامیاب رہو گے. شرط ہے کہ تم مومن ایمان رہے، اللہ کو مانے، اللہ کے رسول کے مانے. اب اس کے بعد اللہ کا وعدہ ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. مٹانا 1440 پر 8 سال ہو گئے الحمدللہ اسلام آ کر. آج تک نہ مٹا ہے، نہ قیامت تک کبھی نہیں مٹے گا. اللہ کہتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ لوگ منہ سے پھونک کر اسلام کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں، وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ روشنی مکمل ہو. یہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، لوگ آ رہے ہیں اسلام میں، متاثر ہو رہے ہیں، اسلام بڑھتے جا رہا ہے. مسجدوں پہ مسجدیں بڑھتی جا رہی ہیں، مسجدوں پہ مسجدیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ بناتا جا رہا اور اللہ تعالیٰ آباد کر رہا. اور قیامت تک اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ بلند رہے گا اور تم کامیاب رہو گے. شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہو، ایمان رہے، توحید پر قائم رہیں، شرک سے بچتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. توحید پہ نہیں رہیں گے، شرک پہ رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ قوم اگر خراب ہو گئی اللہ تعالیٰ دسیوں کو پیدا کرے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دین ہے باقی رہے، باقی اللہ تعالیٰ رکھے گا. تو اب یہاں پہ ایک بات اب ذرا غور کرنے کی بات یہاں پر ذرا غور کرنا یہ ہے کہ اب لا الہ الا اللہ یہی مشکل کشا ہے. لا الہ الا انت سبحانک جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا میں. اس کے بعد جنت کی کنجی مفاتیح الجنت شہادت لا الہ الا اللہ، یعنی جنت کی کنجی ایمان کی گواہی دینا ہے. اور اس کے بعد
اب ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے میرے بھائیوں، اصل چیز توحید ہے۔ آئیے اس کے بعد ہم دیکھیں گے شرک اس کا اپوزٹ ہے، اس کا ضد ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو، کوئی بھی اللہ کے علاوہ نبی، فرشتے، شیاطین، جن، دنیا کے کوئی بھی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی فائدہ دینے والا یا نقصان پہنچانے والا سمجھنا، اللہ کے ساتھ کسی کو ملا لینا، اللہ کی جو عادتیں ہیں کسی میں دینا، اللہ کے لیے جو عبادت ہوتی ہے کسی کے لیے کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی فائدہ یا نقصان پہنچانے والا سمجھنا، یہ شرک ہے۔ اور اس کے بعد، اور اس کے بارے میں، شرک کے بارے میں ذرا غور کر کے دیکھیے۔ جیسا آج کہتے ہیں یہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، یہ ہمارے مشکلوں کو دور کرتے ہیں، یہ ہمیں فائدہ دیتے ہیں یا نقصان۔ میں بولا نا، آج کی دنیا میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا، اور جن کو بولتے ہیں یہ بندہ نواز ہے، غریب نواز ہے، دستگیر ہے، یہ دیکھیے اب ان کے پاس مانگنے والے کتنے ہوتے، انہیں کتنوں کو دے رہے، ذرا اندازہ لگائیے۔ اور یہ دوسروں کے لیے نظر، کسی خبر کے لیے، درگاہ کے لیے، کسی پیر کے لیے، کسی کے لیے نظر و نیاز کرنا، خبروں پر جانور ذبح کرنا۔ جیسے دیولوں میں جانور وہ ہوتے، آج مسلمان خبروں میں بھی خبروں پہ جانور ذبح کرتے۔ اور اس کے بعد وہاں خبروں کا طواف صرف اللہ کے گھر کا ہے اور کسی جگہ بھی نہیں، خبروں کا طواف کرنا۔ اور اس کے بعد اب ان کے وہاں پر پکارنا، فلاں کرنا، یہ سب چیزیں گویا شرک کے اندر داخل ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو میرے بھائی، جیسے توحید نجات کا ذریعہ ہے، اگر شرک ہے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی مخلوق میں اگر آپ فائدہ یا نقصان دینے والا سمجھتے ہیں تو یہ شرک ہوگا۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہا ہے، ذرا غور سے ذرا سنو، پوری دنیا کی سے بڑھ کر جتنے کنکر ہے وہ کنکر سے بڑھ کر، جتنے جھاڑوں کے پتے ہیں وہ پتوں سے بڑھ کر، آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر، پوری دنیا سے بڑھ کر اگر کوئی آدمی غلطی کرا، گناہ کرا اور معافی مانگ لے اللہ سے، توبہ اگر کر لے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اللہ سے مانگے، پوری دنیا سے بڑھ کر بھی اگر کوئی آدمی غلطی کرا، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے معافی مانگ، اللہ غلطی ہوگی، اللہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی کرتا، اس کے علاوہ کیا کر رہا، اللہ کیا کہہ رہا ہے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، پورے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا۔ کتنی بڑی اللہ کی مہربانی ہے۔ اس کے بجائے اگر کوئی آدمی کسی کو بھی اللہ کے برابر سمجھا، فائدہ دینے والا یا نقصان دینے والا سمجھا، یہ ہے شرک۔ اور اللہ کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ سب کو معاف کرے گا، سب کو معاف کرے گا۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کسی کو فائدہ یا نقصان دینے والا سمجھا، اسی حالت میں مر گیا، توبہ نہیں کرا، اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا گیا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اچھا سن لو میرے بھائیو، شرک کی حالت میں کرا آدمی معلوم نہیں ہے، اللہ تو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا، پورے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اگر کوئی آدمی اسی حالت میں رہا، وہی کرتا رہا، اسی شرک کی حالت میں اگر کوئی مر گیا
اللہ کا وعدہ ہے اللہ معاف نہیں کرے گا. میں بتایا نا پوری دنیا کی مخلوق سے بڑھ کر بھی اگر آپ گناہ کریں اللہ سے معافی مانگ لیں توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. اچھا تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے دیکھیے شرک بہت بڑی بلا ہے, مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی. اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ کے ساتھ اگر آپ کسی کو شریک کریں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ اللہ جسے چاہے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اچھا پھر اس کے بعد ذرا ایک بات ذرا کیجیے, کتنا بڑا گناہ ہے. پوری دنیا کی مخلوق سے بڑھ کر اگر آدمی غلطی کرا اللہ سے معافی مانگا تو اللہ کیا کرے گا بھائی؟ اللہ معاف کر دے گا. اگر کوئی نہیں کرا اسی حالت میں اگر مر گیا یہ سمجھتے ہیں انہوں فائدہ پہنچائیں گے, حسین فائدہ پہنچائیں گے, علی فائدہ پہنچائیں گے, یہ فائدہ پہنچائیں گے, نہیں کوئی کسی کا کچھ نہیں, نبی کچھ نہیں کر سکتا. اور یہاں پہ بتایا گیا کہ مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنا حرام ہے میرے بھائیوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا, حالانکہ ابراہیم کتنے بڑے تھے, کیا بڑا مقام تھا, کیا ان کی عزت تھی, سب تھا. حضرت ابراہیم کا باپ جو ہے شرک میں مر گیا, مشرک تھا, بت بناتا تھا, بتوں کو بیچتا تھا, بتوں کی عبادت کرتا تھا. اور حضرت ابراہیم کتنے مرتبہ باپ کو سمجھائے مگر نہیں مانا. قیامت میں ابراہیم کا باپ حضرت ابراہیم کے پاس آئے گا. کیا بھائی حسن دینا ہے بعد میں دیتے؟ ہاں ٹھیک. تو اب یہاں پر اب دیکھیے حضرت ابراہیم سے کہے گا, ابراہیم سے کیا درخواست کرے گا, کیا مجبوری رہیں گی. دیکھو اتنا بڑا پیغمبر ہے, اللہ اس کو خلیل بنایا, اللہ ان کے خاندان میں نبیوں کا سلسلہ لایا. اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر حضرت ابراہیم نے جو کچھ کیا, ان کے بیٹے اسماعیل نے جو کچھ کیا, ان کی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جو کیا, اللہ ہر چیز کو باقی رکھا, ہر چیز کو باقی رکھا. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بابا کے حق میں کہیں گے, ابا اللہ میرے بابا کو معاف کر دے. اللہ کہیں گا کہ ابراہیم تیرا باپ مشرک ہے, تیرا باپ شرک کی حالت میں مرا. اور اللہ کہہ رہے انی حرمت الجنت علی المشرک, انی حرمت الجنت علی الکافر. کافر اللہ کو نہیں ماننے والا, شرک کرنے والے کے لیے جنت حرام ہے. ذرا غور سے سنو بھائی, آخر میں اتنے بڑے پیغمبر ہیں, آخر میں کہا جائے گا ذرا تمہارے پیروں کی طرف دیکھو. حضرت ابراہیم پیروں کی طرف دیکھیں گے تو باپ ابراہیم کا باپ گندا جانور جیسے سور وغیرہ ہوتا, گندا غلاظت میں ڈوبا ہوا جانور, اس کے 2 پیر پکڑ کر پوری دنیا کے سامنے اٹھا کر جہنم میں پھینکا جائے گا. اللہ بچانا. چلیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سنیے, آپ کا مرتبہ کتنا بڑا ہے, آپ کا مقام کتنا بڑا ہے, سب جانتے ہیں. حضرت اللہ کے رسول کے چچا ابو طالب زندگی بھر ساتھ دیے, ہر وقت ساتھ دیے, ہر تکلیف میں ساتھ دیے, مصیبت میں. تقریباً 40 پر 5 سال سے 50 سال تک تقریباً وہ چچا جو قدم پہ ساتھ دیا. اتنا مہربان چچا دنیا میں نہ پیدا ہوا نہ قیامت تک پیدا ہوگا. اب یہاں پہ دیکھیے آخری وقت ہے, ابو طالب پلنگ پر لیٹے ہوئے, اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے. اتفاق کی بات اس وقت ایک کافروں کے ابو جہل فلاں یہ بدماش جو ہے آگے. کبھی یاد رکھو دوستو, اچھے لوگوں کے ساتھ رہو اچھے بنیں گے, خراب لوگوں کے ساتھ رہیں گے خراب بنیں گے. موحد توحید پر جو ہیں ان کے ساتھ رہو انشاءاللہ موحد بنیں گے. مشرکوں کے ساتھ
اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا یہ سب رہے گا. اللہ بچائے ہمارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا. اب ذرا غور کرو, اللہ کا نبی بیٹھا ہوا ہے, ایسا بھتیجا ہے جس کی معمولی تکلیف کو بھی آپ برابر وہ کرنے والے بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں چچا یہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو, چچا یہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو. اب یہاں پر اب دیکھیے اللہ کے رسول ترس رہے ہیں بیٹھ کے. جو یہ بدماش بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ لوگ کہہ رہے ہیں ابو طالب سوچ کے جواب دو, سوچ کے جواب دو. ابو طالب جو ہے 40 پر 5 سال تک ہر وقت اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا. صرف بھتیجا ترس رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ کلیمے کے بغیر نجات نہیں. کوئی نہیں کہہ سکتے ہماری بات سن لو ہمیں تمہارے کو لے کر چلے جائیں گے جنت میں داخل کر دیں گے. نبی ترس رہا ہے. آخری جملہ سنو میرے بھائی, حضرت ابو طالب نے کہا بیٹے تو سچا, تیری بات سچی, تو جس چیز کی طرف بلا رہا وہ بات بھی سچی ہے, لیکن میں پسند نہیں کرتا کہ میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے برا کہیں. کیا ابو طالب اپنے بھتیجے سے متاثر ہو کر اپنے باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دیا. دوستو توفیق بہت بڑی نعمت ہے, اسی لیے کہتے ہیں دعا کرتے رہو کہ اللہ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ لپے ہو لا الہ الا اللہ. اللہ جب تک رکھے ایمان پر رہ, جب تو بلا لے تو ایمان کی حالت میں بلا لے. یہ خاتمہ بہت بڑی بات. عقل مند آدمی ہیں, مگر ابو طالب لوگوں کو دیکھے, لوگوں کو دیکھے, ظاہر کو دیکھے. آنکھیں بند ہونے کے بعد کیا ہوتا حضرت ابو طالب نے نہیں سوچا. آخر میں حضرت ابو طالب نے کہا علی ملت عبد المطلب, میرے بابا عبد المطلب کے طریقے پہ میں مر رہا ہوں. سمجھ میں آیا بھائی, نبیوں کا سردار ہے. اور وہ بھتیجا زندگی بھر جو چیز کی بات کو چچا مانتا رہا, نہیں مانے, خیر انتقال ہو گیا. اللہ کے رسول گھر سے ہاتھ ایسا لپٹتے ہیں, ہاتھ ایسا مسلتے ہوئے اللہ کے رسول نکلے. آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں آپ کے. علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات, بولے علی تیرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے, وہ جو بھی تدفین وغیرہ کی تیاری کرنا ہے تو کر لے. میں اس وقت تک میرے چچا کے لیے دعا کروں گا جب تک کہ اللہ معاف نہ کرے. سنو میرے بھائیو, اللہ کے رسول بول دے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ماشاءاللہ اللہ کبھی انکار نہیں کرتا, اللہ قبول کر لیتا. اتنا بڑا مرتبہ ہے. اللہ کے رسول دعا کرتے رہے, دعا کرتے رہے. اللہ نے ایک جگہ تو سورہ توبہ میں فرمایا 10ویں پارے میں وَلَئِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ, اگر 70 مرتبہ بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرو اللہ معاف نہیں کرے گا. 70 مرتبہ بھی دعا کریں گے. ہے سنو, اس کے بعد چند آیتوں کے بعد سورہ توبہ ہی میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں شرک کی حالت میں اگر کوئی مر گیا تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں. سنو میرے بھائیوں, مشرکوں کے جنازے میں نہیں شریک ہونا, مشرکوں کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرنا. جو آدمی کھل کر شرک کرا اس سے کوئی تعلق نہیں. اب دیکھیے سورہ توبہ میں 101 نمبر کی آیت کے اندر اللہ کہہ رہا ہے نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے, اگرچہ کہ اگر ان کا انتقال کفر کی حالت میں ہوا ہے تو دعا کریں. جب اللہ منع کر دیا تو اللہ کے رسول رک گئے. جب تک منع نہیں ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی دعا کرتے رہے. تو اب یاد رکھیے اگر کوئی شرک کرا, معلوم نہیں تھا اللہ کے ساتھ, کسی ولی کو, بزرگ کو, خبر کو, درگاہ کو, پیر کو, کسی کو فائدہ نقصان دینے والا سمجھا, معلوم ہو گیا
اسی وقت توبہ کر لینا. اللہ معلوم نہیں تھا اللہ میں غلطی کرا نہیں، اسی حالت میں اگر وہ مر گیا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا. اچھا تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بتایا، اے معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اگر تم کو مارا جائے، جلایا جائے، کچھ بھی کیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو فائدہ نقصان پہنچانے والا نہیں سمجھنا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. شرک کرنے والے کی مثال کیا ہے؟ پلین اوپر جاتے رہتا، اچانک کوئی حادثہ ہو جاتا، جل جاتا، تو کیا ہوتا؟ پلین جل گیا تو اس کی ہڈیاں بھی نہیں ملتی اور آگ بھی نہیں ملتی، کہاں چلے جاتا معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے شرک کرنے والے کی مثال گویا وہ آسمان سے نیچے گر گیا، یا تو پرندے لے لیں گے، کہاں تو بھی جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو اس کے بعد یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے وَإِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. جو آدمی شرک کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت حرام کر دیا. تم حج کر لو، روزے رکھ لو، دنیا کے کیا بھی کر لو، مطلب یہ ہے اگر گندگی میں پیشاب میں اگر میں یہ کپڑے کو دھوں تو پاک ہوتا، میں 1000 مرتبہ بھی اگر دھوں، یہ بولے نہیں یہ پیشاب جو ہے فلٹر ہو کر آیا ہے، پیشاب ہے، نجاست ہے، پیخانہ ہے، گندگی ہے، وہ گندگی رہے گی، وہ پاک نہیں ہوتی. اب اس کے بعد اگر کوئی آدمی شرک اگر کر لے، اگر وہاں پہ بتایا جا رہا، پہلی بات بتایا اللہ اس کے لیے جنت حرام کر دیا، دوسری بات وَمَأْوَاهُ النَّارُ اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، تیسری بات وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ جو ظلم کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں. سمجھ میں آ رہا بھائی؟ شرک کرنے والے کو جنت نہیں ملتی، جہنم میں جاتا اور کوئی اس کی مدد کرنے والا وہاں پہ نہیں رہتا. اچھا ایک بات یہ ہے بتایا ہے جن کے شرک کر رہے ہیں وہ ذرا غور کریں، ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے جس سے تمہیں بڑے کرتے ولی مانتے فلام، ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتا، حالانکہ مکھی معمولی چیز ہے، کوئی ولی ہے. اور ایک بات قرآن مجید میں اللہ مکھی کی مثال کیوں لیا؟ دوسرا بول سکتے ہیں نا اللہ میاں، نہیں، مکھی کی خصوصیت ہے دوستو ذرا غور کرو. مکھی اگر کسی چیز پہ منہ لگا رہی، جیسے ہی وہ چیز پہ منہ لگاتی وہ فوری ہضم ہو جاتا. مکھی کسی چیز کو چاٹی چوٹا بھی کری وہ فوری منہ میں جاتے ہی ہضم ہو جاتا. کوئی چیز کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو کھایا تو فوری ہضم ہوتا. مکھی ایک ایسی چیز ہے اگر وہ کسی چیز پر بیٹھی اس کا اثر فوری ہوتا، اور دوسرا اگر وہ کسی چیز کو کھا لے ہضم کر دیتے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا جس کے بارے میں آپ شرک کر رہے ہیں ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. اگر ایک مکھی کوئی چیز لے لی تو وہ واپس بھی نہیں کر سکتے. اور شرک کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے سورہ انعام 8واں پارہ آیت نمبر 80 پر 88 میں اللہ 18 پیغمبروں کا نام لیا. 18 پیغمبروں کا اللہ تعالیٰ نام لے کر کہہ رہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا اگر یہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کریں لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو وہ کرتے تھے اللہ بیکار کر دے گا. 18 پیغمبر، 17 کا نام ہے، ایک اللہ کے رسول 18. اچھا 24واں پارہ سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ کہہ رہا ہے، سورہ زمر میں 24واں پارہ 60 پر 5 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ اے اللہ کے نبی اگر تم بھی اگر شرک کریں گے تو تمہارا عمل بھی برباد ہو جائے گا. سن لو پیغمبروں کے بارے میں بتایا، پیغمبر اگر شرک کریں تو ان کا عمل بھی بیکار. اللہ کے نبی کا جتنا بڑا مقام ہے، اللہ کے نبی بھی اگر شرک اگر کرے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا پورے عمل تمہارے بیکار ہو جائیں گے. اللہ کے نبی سے کہا گیا تو آپ کیا میں کہا، یہاں پہ ذرا بڑا غور کیجئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلق،
کہ اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے اس کے ساتھ کسی کو ایکول بنانا، کسی کو شریک بنا لینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ بتایا جا رہا، ذرا غور کرنے کی بات ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک سارے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ شرک کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ شرک کرنے والا مشرک ناپاک ہے، نجس ہے۔ بتایا جا رہا ہے اب نے ناپاک ہے، نجس ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا عقیدہ، ہاتھ میں گندگی لگ کر نہیں ہے، عقیدے کی وجہ سے۔ تو ایسے لوگوں سے تعلقات، دوستی، لینا دینا، کھانا پینا، یہ ساری چیزیں بالکل غلط ہیں۔ اور اس کے بعد شرک کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سمجھتا ہے اللہ کو طاقت نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ طاقت نہیں ہے اس کے پاس، انہیں نہیں کر سکتا، تو اس لیے لوگ دوسروں سے کرتے ہیں۔ بہرحال میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ توحید، اللہ کو ایک ماننا، یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو بھی اگر آپ شامل کر لیں تو اسے کہتے ہیں شرک۔ اس سے اگر آپ اسی پر باقی رہے، اسی حالت میں مر گئے، اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ نہیں، معلوم نہیں تھا، کر لیے، معلوم ہونے کے بعد اگر توبہ کر دیں اللہ تعالیٰ پورے گناہوں کو معاف کرے گا۔ بہرحال یہ باتیں تھی، میں نے آپ لوگوں سے بتایا۔ آخری میری بات یہ ہے، توحید پر جم کے رہیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کیجیے۔ اب اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی اسی وقت ملے گی جب ہم اللہ کو اللہ مانیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ توحید پر قائم رکھے، شرک اور شرک جیسی گندگیوں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ غلطی سے اگر کوئی غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ ہمارے غلطیوں کو معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ پکا اور سچا مسلمان بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ جو پریشان ہیں اللہ ان کی مدد کرے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو روزی روٹی کے سلسلے میں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ غیب سے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے، اللہ ہر ایک کی مدد فرمائے، اللہ مسلمانوں کی عزت دے، ہماری حفاظت کرے، ہمارے گھروں کی حفاظت کرے، مسجد اور مدرسوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، دشمنوں کی دشمنی، مکاروں کی مکاری، فتنہ کرنے والوں کے فتنے سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔